بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ گزشتہ ہماری جو دو ویڈیوز تھیں وہ ربا سے متعلق اور انٹرسٹ سے متعلق تھیں، اور اس میں ہم نے آپ کو ربا کی لغوی اور اصطلاحی معنی اور ربا سے متعلق قرآن پاک کی مختلف آیات اور احادیث اور اس کے علاوہ ربا کی اقسام اور ربا کی پروہیبیشن کے بارے میں کچھ قوانین اور ربا الفضل کے قوانین آپ کو بیان کیے تھے، اور یہ بھی ذکر کیا تھا کہ جو سب سے امپورٹنٹ اور سب سے بڑا ہے ربا، وہ ربا النسیہ ہے، اور جس کو ربا القرآن بھی کہتے ہیں، اس کو ربا الجاہلیہ بھی کہتے ہیں، جو کہ قرضے کے اوپر سود لیا جاتا ہے۔ اور دوسری قسم ربا کی ربا الفضل ہے کہ جو کہ انسان کسی بھی بارٹر کے ان اشیاء کے اوپر جن کے اندر قدر مال جنس پائی جائے، تو اس کے اندر اگر کوئی ہوموجینیس ٹرانزیکشن ہو تو اس صورت کے اندر تفاضل یعنی ایکسس اور ڈفرینس ان کوانٹٹی اور نسیہ یعنی کریڈٹ دونوں ناجائز ہوتا ہے، اور اگر ہیٹروجینیس یا مختلف الجنس ہو تو اس صورت کے اندر وہ تفاضل یعنی ایکسس ان کوانٹٹی جائز ہوتا ہے یا ڈفرینس ان کوانٹٹی جائز ہوتا ہے، لیکن کریڈٹ ٹرانزیکشن ناجائز ہوتی ہے۔ اور سونے چاندی کے بارے میں ہم نے بیان کیا تھا کہ اس کے اندر یہ تھا کہ اگر سونے اور چاندی کے اندر جو صرف کی ٹرانزیکشن کہلاتی ہے، اس کے اندر ایک ایڈیشنل شرط یہ ہے کہ اس کے اندر اسی وقت مجلس عقد کے اندر قبضہ ہو جائے، کیونکہ اسمان یہ کرنسیز جو ہیں یہ قبضے کے بغیر متعین نہیں ہوتی، اور بے کے اندر متعین ہونا مبیع اور سبجیکٹ میٹر کا اور ثمن کا، یہ سب چیزوں کا معلوم اور متعین ہونا ضروری ہے، لہذا ان کو معلوم اور متعین کرنے کے لیے ان پر قبضہ کرنا ضروری ہے، لہذا سونے اور چاندی کے اندر یہ اضافی شرط ہے۔ یہ تھا خلاصہ جو کہ اب تک ہم نے دو قسطوں میں آپ کو بیان کیا۔ اب تیسری قسط کے اندر اب ہم آپ کو یہ بیان کرنا چاہتے ہیں کہ آیا جو موجودہ کنونشنل بینکنگ ہے اس کے اندر ربا کس جگہ ہے اور وہاں پر ربا کیسے پایا جاتا ہے۔ تو اس کے بارے میں ہم آپ سے یہ ذکر کریں گے کہ سب سے پہلی بات یہ جان لینی چاہیے کہ جو بھی کوئی بینک ہوتا ہے اس کی جو کور ایکٹیویٹیز ہیں، جو اس کا بیسک کام ہے، وہ دو ہیں۔ ایک عوام الناس سے پیسے لینا، اور پھر اس پیسے کو آگے قرض پہ دینا۔ ایک کو ڈپازٹ کہتے ہیں اور دوسرے کو ایڈوانسز یا فائنانسنگ سے تعبیر کیا جاتا ہے، اور اس کو اکاؤنٹنگ کی ٹرم میں جو پیسے ڈپازٹ لیے جاتے ہیں ان کو لائبلٹیز سائڈ کہا جاتا ہے، اور جو پیسے آگے ایڈوانس کیے جاتے ہیں ان کو ایسٹ سائڈ کہا جاتا ہے۔ دونوں، چاہے لائبلٹی سائڈ ہو یعنی ڈپازٹ والی سائڈ ہو یا ایسٹ سائڈ ہو، ان کے اندر جو میجر اور کور ایکٹیویٹی ہے جو کہ بوروئنگ اور ایڈوانسنگ والی ہے ود انٹرسٹ، یہ سود ہونے کی وجہ سے، ربا ہونے کی وجہ سے، انٹرسٹ ہونے کی وجہ سے ناجائز ہے۔ تھوڑی سی تفصیل ہم آپ کو اس طرح بیان کرتے ہیں کہ جو ڈپازٹ ہوتے ہیں وہ دو طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے کرنٹ اکاؤنٹ۔ کرنٹ اکاؤنٹ کے اوپر کوئی بھی اضافہ نہیں دیا جاتا، تو فقہائے کرام کے نزدیک کرنٹ اکاؤنٹ جو ہے وہ قرضے کے حکم میں ہے،
اور چونکہ اس کے اوپر کوئی بھی اضافہ نہیں ملتا لہذا کرنٹ اکاؤنٹ جائز ہے۔ لیکن اس میں ایک ایشو ہے، وہ یہ کہ جب تک کہ کوئی پہلے اسلامی بینک وغیرہ موجود نہیں تھے تو اس وقت تک اس کی گنجائش تھی کہ پیسوں کو حفاظت کرنے کے لیے، پیسے کی حفاظت کرنے کے لیے ان پیسوں کو کرنٹ اکاؤنٹ میں رکھ دیا جائے۔ لیکن جب اسلامی بینک وجود میں آ گئے تو اب اگر کرنٹ اکاؤنٹ میں ہی رکھنا ہے پیسہ تو پھر اسلامی بینکوں کے کرنٹ اکاؤنٹ میں رکھنے چاہیے، کیونکہ کرنٹ اکاؤنٹ کے اندر آپ ان سے کچھ بھی نہیں لے رہے، بینکوں سے کچھ نہیں لے رہے، بلکہ وہ آپ کے پیسے استعمال کر رہے ہیں، گویا کہ آپ ایک طریقے سے ان کی مالی معاونت کر رہے ہیں، اور جس کے وہ جو ان کو مالی تعاون ہوگا اس سے وہ سودی ٹرانزیکشن کریں گے اور سودی کاروبار کریں گے۔ تو آپ نے تو کچھ بھی نہیں لیا اور ان کو آپ نے مالی امداد پرووائڈ کر دی، ایک طریقے سے آپ سودی ٹرانزیکشن کے فیسیلیٹیٹر بن گئے۔ اور آپ کو میں نے بتایا تھا کہ اللہ تعالیٰ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے کہ ربا کھانے والے پر، کھلانے والے پر، اس کے لکھنے والے پر، اس کے گواہ پر۔ تو کھلانے والا یعنی فیسیلیٹیٹر، یہ بھی فرمایا کہ یہ سب برابر ہیں گناہ میں۔ تو لہٰذا اب موجودہ صورتحال کے اندر کرنٹ اکاؤنٹ کے اندر بھی پیسے رکھنا جائز نہیں ہے، اسلامی بینک کے اندر پیسے رکھنے چاہیے۔ ہاں اس پہ آپ یہ دیکھیں کہ کون سا زیادہ کام اچھا کر رہا ہے، کون سا مضبوط بینک ہے، کس کی کریڈٹ ریٹنگ کیسی ہے، یہ سب چیزیں دیکھتے ہوئے آپ اس پہ انویسٹ کریں جس میں رسک کم ہو اور آپ کا شریعہ کمپلائنس جو ہے وہ زیادہ اچھا ہو۔ یہ بات تو تھی کرنٹ اکاؤنٹ سے متعلق۔ سیونگ اکاؤنٹ کے اندر اس کو انگریزی میں ڈپازٹ کہتے ہیں، عربی میں ودیعہ کہتے ہیں۔ ودیعہ کے لغوی معنی ہے امانت۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو پیسے لوگوں نے دیے بطور امانت دیے ہیں، تو اگر امانت کے طور پہ دیے ہیں تو پھر اس پہ امانت کے اصول لاگو ہونے چاہیے فقہ کی روح سے۔ اور امانت کا اصول یہ ہے کہ آپ مال امانت کو استعمال نہیں کر سکتے، آپ مال ودیعت کو یا مال امانت کو آپ استعمال نہیں کر سکتے۔ دوسرا یہ کہ مال امانت جو ہوتا ہے وہ مضمون نہیں ہوتا، یعنی اس کی کوئی رسپانسبلٹی نہیں ہوتی، اس کی کوئی لائبلٹی نہیں ہوتی، اوبلیگیشن نہیں ہوتی کہ اگر ان کیس وہ مال اس سے کھو گیا، تلف ہو گیا بغیر اس کے مس کنڈکٹ کے، بغیر اس کی تعدی اور تقصیر کے، تو اس صورت کے اندر وہ لائبل نہیں ہوگا۔ برخلاف قرضے کے، کہ قرضے کے اندر اگر آپ کسی کو قرضہ دیتے ہیں تو وہ مال استعمال بھی کر سکتا ہے، اور جو مقروض مال ہے اس کو وہ ہر صورت میں ادا کرنے کا ذمہ دار ہے، الا یہ کہ وہ مفلس ہو جائے تو اس کو اس وقت تک اس کو ڈھیل دی جا سکتی ہے جب تک کہ اس کے پاس کچھ پیسہ نہ آ جائے، جب تک کہ اس کے پاس وہ کشادگی نہ آ جائے، جیسے کہ قرآن پاک میں ذکر آیا ہے۔ تو ادروائز وہ جو قرضہ ہے وہ ایک لائبلٹی ہے۔ تو بینک کے اندر یہ جو کہنے کو تو امانت ہے لیکن یہ لائبلٹی ہی سے تعبیر کرتے ہیں اس کو، یعنی گویا کہ بینک ضامن ہے کہ یہ پیسے اس کو واپس کرے گا اور بینک اس پیسے کو استعمال بھی کرے گا، لہٰذا اب یہ امانت نہیں رہا۔ جب یہ پیسہ امانت نہیں رہا تو اس صورت کے اندر اس کے اوپر مال امانت کے احکامات نہیں آئیں گے، کیونکہ جب جیسے ہی اس نے اس کو استعمال کرنا شروع کر دیا تو وہ قرضہ بن گیا، اور جیسے ہی اس نے اس کے اوپر لائبلٹی اپنی کریٹ کر لی اور یہ کہہ دیا کہ میں لائبل ہوں اس کو ہر صورت میں ادا کرنے کا، تو اس صورت میں قرضہ بن گیا۔ جب قرضہ بن گیا تو قرضے کا اصول یہ ہے کہ قرض کے اوپر کوئی بھی نفع دیا جائے، چاہے وہ فکسڈ ہو، چاہے وہ ویریبل ہو، چاہے کسی ایک بینچ مارک کے ساتھ لنکڈ ہو، تو اس صورت کے اندر وہ جائز نہیں ہوتا۔ لہٰذا جتنے بھی سیونگ اکاؤنٹ ہیں یا فکس ڈپازٹ ہیں یا کوئی بھی سرٹیفکیٹ آف انویسٹمنٹس ہیں یا کوئی بھی ڈیٹ انسٹرومنٹس ہیں جو کہ بینک ایشو کرتا ہے، وہ سب کے سب قرضہ ہیں،
اور قرضے کے اوپر جو بھی نفع یا ڈیویڈنڈ دیا جاتا ہے وہ سود کے حکم میں ہوتا ہے، لہذا ناجائز ہوگا۔ تو یہ تو حکم ہے لائبلٹیز سائڈ کا۔ ایسٹ سائڈ کے اندر بھی یہی ہوتا ہے کہ بینک اپنا ایک مارجن رکھتا ہے اور اس کے بعد وہ پیسہ وہ ایڈوانس کر دیتا ہے، لون دے دیتا ہے، لینڈنگ کرتا ہے، کریڈیٹر بن جاتا ہے، اور جو اس کا بوروور ہوتا ہے وہ اس کو اس قرضے کے اوپر ایک سود ادا کرتا ہے جس کو انٹرسٹ کہتے ہیں، تو یہ بھی جائز نہیں ہے۔ تو خلاصہ یہ کہ چاہے لائبلٹیز سائڈ ہو یا ایسٹ سائڈ ہو، دونوں سائڈوں میں قرضہ ہے، اور قرضے کے اوپر جو نفع دیا جاتا ہے وہ حرام ہوتا ہے اور وہ ناجائز ہوتا ہے، لہذا اس صورت کے اندر اس کو اس طرح کرنا یہ ناجائز ہوگا۔ تو کور ایکٹیویٹیز جو کنونشنل بینکنگ کی ہے وہ حرام ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بھئی آپ لائبلٹیز سائڈ اور ایسٹ سائڈ کو شریعہ کمپلائنٹ طریقے سے کیسے اس کو تبدیل کریں گے؟ تو اس کا وہی راستہ ہے کہ آپ اس کے لیے بطور مضاربہ کے یا بطور شرکت کے آپ اس کے پیسے دیجئے کہ بینک اس کے آپ کے ساتھ آپ کی پارٹنرشپ ہو جائے، پروفٹ اینڈ لاس شیئرنگ ہو جائے، اور جو حقیقی معنوں میں نفع نقصان ہو اس کے اندر جو بھی اصول ہیں مضاربہ اور شرکت کے، جس کو ہم انشاءاللہ آگے بیان کریں گے، اس کے حساب سے اس کو تقسیم کیا جائے۔ اسی طریقے سے ایسٹ سائڈ کے اندر اگر بینک چاہتا ہے کہ اس کے ساتھ کلائنٹ کے ساتھ کوئی فائنانسنگ کرنا، تو اس کے لیے موڈس آف اسلامک موڈس آف فائنانسنگ ہیں، اسلام کے طریقہ تمویل ہیں جس کو استعمال کیا جا سکتا ہے، جس میں شرکت ہے، مضاربت ہے، اور اس کے علاوہ بہت سارے طریقے ہیں جو کہ طریقہ تجارت ہیں کہ جس کے ذریعے تجارت کر سکتا ہے، اس کو کوئی چیز ادھار پہ بیچ سکتا ہے، کسی چیز کو کرائے پہ دے سکتا ہے، اس کے ساتھ سلم اور استثناء کا معاملہ کر سکتا ہے۔ تو اس طرح کی بہت ساری ٹرانزیکشنز ہیں جو کہ بینک ایسٹ سائڈ پر سر انجام دے سکتا ہے، تو یہ اس کا متبادل ہے۔ تو کور بینکنگ ایکٹیویٹیز کے اندر سے قرضے کو نکال کر اور اس کے اوپر سود لینا جائز نہیں ہے، البتہ اس کو اگر آپ شرکت و مضاربت میں تبدیل کر دیں لائبلٹیز سائڈ پر، اور ایسٹ سائڈ کے اوپر بھی اگر شرکت و مضاربت پر یا دوسری طریقہ تجارت یعنی مرابحہ، اجارہ اور سلم استثناء وغیرہ اس کے اندر تبدیل کر دیں، تو اس صورت کے اندر یہ اسلامک بینکنگ ایک کاروباری ادارہ بن جائے گا، تجارتی ادارہ بن جائے گا، اور سودی ادارے سے وہ نکل جائے گا۔ تو یہ بینکنگ کی کور ایکٹیویٹیز ہیں جو کہ حرام ہیں، اور اس کو یہ حلال طریقے سے اس کو کیا جا سکتا ہے۔ ایک اور چیز جو ضمنی طور پہ جو بینک سر انجام دیتا ہے وہ ہے ٹریجری آپریشنز، جس کے اندر بینک جو ہے وہ پیسے کو جو اس کا سرپلس ہوتا ہے یا پیسوں کی جو کمی بیشی ہوتی ہے اس کو مینیج کرتا ہے۔ اس پہ بنیادی طور پہ پیسے وہ بعض اوقات کو ضرورت پڑتی ہے شارٹ ٹرم بیسس کے اوپر، تو وہ دوسرے بینکوں سے قرضہ لیتا ہے، اور وہ قرضہ بھی سود پر ہوتا ہے، لہذا وہ بھی ناجائز ہے۔ اسی طریقے سے جب بعض اوقات بینک کے پاس زیادہ پیسے ہوتے ہیں تو بینک جو ہے وہ کسی دوسرے بینک کے پاس، سودی بینک کے پاس وہ پیسے پلیس کرتا ہے، اور وہ انٹرسٹ کے اوپر مبنی ہوتے ہیں، تو لہٰذا وہ پلیسمنٹ، وہ قرضہ جو دیتا ہے اس کو تو دوسرے بینک کو، وہ قرضے کی بنیاد پہ دیتا ہے، لہٰذا وہ بھی ناجائز ہے۔ لہٰذا چاہے وہ بوروئنگ کرے کسی دوسرے بینک سے، یا کسی کو ایڈوانسز کرے یا پلیسمنٹ کرے کسی دوسرے بینک کو، دونوں صورتوں میں چونکہ قرضہ ہے اور قرضے کے اوپر نفع ہے، تو یہ ربا النسیہ یا ربا القرآن یا ربا الجاہلیہ جو سب سے بڑی قسم ہے ربا کی، تو وہ ہو جائے گا اور ناجائز ہوگا، چاہے وہ شارٹ ٹرم ہو یا لانگ ٹرم ہو، اور عموماً یہ شارٹ ٹرم ہوتا ہے۔ لیکن اس کا طریقہ شریعت کی روح سے اگر آپ اس کو جائز تک کرنا چاہیں تو آپ جو بوروئنگ کریں تو وہی شرکت اور مضاربت کی بنیاد پہ آپ لے سکتے ہیں پیسے، اور اگر پلیسمنٹ کریں تو آپ اس کو آپ شرکت یا مضاربت کی بنیاد پر
اس کے حلال کاروبار میں اس کا کوئی حلال دیکھا جائے پورٹ فولیو، اور اس کے پول الگ کر دیے جائے اور اس کا پورٹ فولیو الگ کر دیا جائے اور اس پیسے کو اس کے اندر داخل کر دیا جائے اور اس پہ انویسٹ کر دیا جائے. تو یہ طریقہ اس کا ٹریجری آپریشنس کو حلال طریقے سے کرنے کا ہے. باقی جو کرنسیز کی ٹرانزیکشن ہیں اس کے اندر فیوچر کی، فارورڈ کی اور ہیجنگ کی ٹرانزیکشنز ہوتی ہیں، تو یہ بھی جائز نہیں ہے، کیونکہ یا تو اس میں رب الفضل ہوگا، کیونکہ کرنسی کی ٹرانزیکشن کے اندر جب بھی تفاضل ہوگا یا ایکسس ان کوانٹٹی ہوگا یا ڈفرینس ان کوانٹٹی ہوگا تو اس صورت کے اندر وہ جائز نہیں ہوتا. یا اگر فارورڈ کی ٹرانزیکشن ہے تو اس صورت کے اندر وہ بیع الدین بالدین، جس کو ہم عربی میں بیع النسیہ بالنسیہ یا بیع الکالی بالکالی یا سیل آف ڈیفرڈ ود ڈیفرڈ، سیل آف ڈیٹ ود ڈیٹ کہلاتی ہے، تو یہ جائز نہیں ہے، جس کی شریعت نے بالکل بھی اجازت نہیں دی اور شریعت کی طرف سے صراحتاً اس کی ممانعت آئی ہے. اسی طریقے سے ٹریجری آپریشن کے اندر ریپو اور بائی بیک کی ٹرانزیکشن کی جاتی ہے، جس میں مختلف بانڈس کو یا ٹی بلز کو جو ہے وہ اس کو خریدا جاتا ہے اس نیت سے کہ اس کو واپس اس کو بیچ دیا جائے، یا اس کو بیچا جاتا ہے اس نیت سے کہ اس کو واپس خرید لیا جائے. تو یہ دونوں صورتیں بائی بیک ہیں جو کہ بیع العینہ ہیں، اور اس کی تفصیل میں پیچھے آپ کو ربا کے بیان میں بیان کر چکا ہوں کہ یہ دونوں صورتیں ناجائز ہیں، کیونکہ در حقیقت یہ بھی سود کی ایک شکل ہے. اور دوسری بات یہ کہ بانڈز اور ٹریجری بلز یہ ڈیٹ انسٹرومنٹ ہیں، اور ڈیٹ کے اوپر ویسے بھی نفع کمانا اور اس کا معاملہ کرنا، اس کا خرید و فروخت کرنا وہ جائز نہیں ہے. لہٰذا ایک تو ریپو ہونے کی وجہ سے، یعنی ان کے بائی بیک ہونے کی وجہ سے اور بیع العینہ ہونے کی وجہ سے جائز نہیں ہے. دوسرے ڈیٹ انسٹرومنٹ کو بذات خود خریدنا اور ان کی خرید و فروخت کرنا یہ ناجائز ہے. اب ہم آتے ہیں کچھ اور بینکنگ کی ٹرانزیکشنز کی طرف. ایک اور ٹرانزیکشن بینک کی کہلاتی ہے سواپ ٹرانزیکشن، جس میں قرضوں کا باہمی ایک دوسرے سے تبادلہ ہوتا ہے، اور وہ در حقیقت ایک طریقے سے یہ فارورڈ کی ٹرانزیکشن کی طرح ہوتی ہے کہ تم مجھے اتنا قرضہ دو اور میں تمہیں اتنا قرضہ دوں گا، اور اس کے اندر ایک دوسرے کے قرضے کو جو ہے وہ اس کی جو ریٹ ہے اس کو آپس میں ایک دوسرے میں ایڈجسٹ کر لیا جاتا ہے. یہ اسی طریقے سے آپشنز یعنی اختیار، بیع الاختیار جس کو کہا جاتا ہے، تو ایک ہوتا ہے کہ کسی آدمی کو کسی قسم کا کوئی رائٹ ہے، رائٹ حاصل ہے یا کوئی آپشن ملا ہے اس کو، تو اس صورت کے اندر آپشن دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک خریداری کا آپشن پٹ آپشن یا کال آپشن. تو دونوں صورتوں کے اندر یہ جو کال آپشن یا پٹ آپشن جو ہوتا ہے، یہ دونوں صورتوں کے اندر اس کی خرید و فروخت یہ ایک حقوق کے بیع کے زمرے میں آتی ہے، حقوق مجردہ کے، جو کہ جائز نہیں ہے. یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ میئرلی حقوق کو یعنی خالصتاً صرف حقوق کو بیچنا جائز نہیں ہے جب تک کہ اس کے ساتھ کوئی ایسٹ ملا ہوا نہ ہو. جیسے کہ کوئی آدمی کوئی بھی کسی قسم کا کوئی حق ہے، حق شفا ہے یا کوئی اور چیز ہے، کسی بھی قسم کا اس کو رائٹ ہے، تو وہ رائٹ نہیں بیچ سکتا اپنا. ہاں اس کے ساتھ اگر کوئی فکس ایسٹ مل جائے تو پھر صورت میں اس کی گنجائش ہو جاتی ہے. تو اسی طریقے سے یہ آپشنس وغیرہ بھی بیچنا جائز نہیں ہے. ہاں البتہ اس کے ساتھ کوئی اور آپ ٹرانزیکشن کر رہے ہیں، جیسے مثال کے طور پہ اگر ایک آدمی کو آپشن ملا ہے شیئرز خریدنے کا، تو اس صورت کے اندر وہ اس کو اس آپشن کو کسی دوسرے شیئر کے ساتھ ملا کر اس کو بالفرض دیتا ہے، لیکن اس کے الگ سے چارجز نہیں لیتا، تو اس کی شاید گنجائش بن جائے. بہرحال اس سلسلے میں مزید فقہاء کرام سے رابطہ کرنا چاہیے، لیکن عمومی حکم یہ ہے کہ آپشنز کی سیل جائز نہیں ہے. البتہ کال آپشن یا پٹ آپشن، یعنی کہ کسی کو خریداری کا اختیار دینا یا یا بیچنے کا اختیار دینا، یہ جائز ہے. اس کے اندر کوئی ایشو نہیں ہے بشرطے کہ وہ یونیلیٹرل ہو، یک طرفہ ہو. آگے ہم آتے ہیں انویسٹمنٹ بانڈس اور سرٹیفکیٹ کی طرف. یہ بھی ڈیٹ انسٹرومنٹ ہیں، اور ڈیٹ انسٹرومنٹ
کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ جو آدمی کوئی بوروور ہوتا ہے وہ اپنے اس ڈیٹ کے اگینسٹ جو کہ اس نے قرضہ لیا ہوتا ہے ایک دستاویز تیار کر کے دیتا ہے، ایک ثبوت پرووائڈ کرتا ہے جو کہ ایک دستاویز ثبوت ہوتا ہے کہ تمہیں میں اس کو قرضے کو ادا کروں گا بما سود کے، تو یہ جو دستاویز ہوتی ہے یہ بانڈ یا سرٹیفکیٹ کہلاتا ہے۔ تو اس کو ہم ڈیٹ انسٹرومنٹ سے بھی تعبیر کرتے ہیں۔ تو اس کی جتنی بھی اقسام ہیں وہ ساری کی ساری ناجائز ہیں، چاہے آپ اس کو سرٹیفکیٹ آف انویسٹمنٹ کہہ دیجیے، چاہے اس کو سیونگ سرٹیفکیٹ کہہ دیجیے، چاہے اس کو آپ بانڈ کہہ دیجیے، ڈیبینچر کہہ دیں، جو بھی آپ اس کا نام رکھ لیں، تو وہ ساری کی ساری صورتیں جائز نہیں ہوتی۔ ان کا جو شرائع متبادل ہے وہ اسلامک حقوق ہیں، جس کا ہم بیان انشاءاللہ الگ سے تفصیل کے ساتھ کریں گے، جس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ جو ایسٹ ہوتا ہے اس کو سیکیورٹائز کر دیا جاتا ہے، خالی ریسیویبلس کو نہیں بلکہ ان کے ہاتھ ایسٹ کو سیکیورٹائز کر دیا جاتا ہے، اور سیکیورٹائز کر کے ان کو سیکنڈری مارکیٹ میں سیل کیا جاتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر کوئی آپ کا بزنس ہے چلتا ہوا، تو اس کی آپ نے شیئر سرٹیفکیٹ ایشو کر دیے، جس طریقے سے کہ جوائنٹ اسٹاک کمپنی کے شیئر سرٹیفکیٹ ہوتے ہیں، اسی طریقے سے آپ نے اگر کسی بزنس کے شیئر سرٹیفکیٹ ایشو کر دیے یا کسی اس کے اندر فکس ایسٹ بھی ہیں، تو اس صورت کے اندر اس کی خرید و فروخت سیکنڈری مارکیٹ کے اندر جائز ہوتی ہے۔ تو اسی طریقے سے کوئی آپ نے کسی بھی اثاثے کو اپنے کوئی بھی ایسٹ ہے اس کو آپ نے اس کے اگینسٹ اس کی اونرشپ کے اگینسٹ آپ نے اس سرٹیفکیٹ ایشو کر دیے، اور اس کو آپ نے اس کے حصہ مشاع کو اس کی انڈیوائڈیڈ شیئر کو آپ نے بیچ دیا اس سرٹیفکیٹ کے تھرو، تو وہ بھی جائز ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی آپ کا لیزنگ ایسٹ ہے تو اس کے بعد آپ نے اس کے سرٹیفکیٹ ایشو کر دیے، اگر مثال کے طور پر 1 کروڑ روپے کا کوئی ایسٹ ہے، اس پہ آپ کو 10 لاکھ روپے کرایہ آتا ہے، آپ نے جو ہے اس کے 10 سرٹیفکیٹ ایشو کر دیے، اور آپ نے ہر ایک کو کہا کہ 10% اس کا کرایہ آتا ہے، میں آپ کو 10% کے قریب آپ کو رینٹل دوں گا، جو جو مجھے رینٹل ملے گا، تو یہ جائز ہے، یہ حقوق سرٹیفکیٹ کہلائے گا، اور یہ جائز ہوتا ہے۔ اس کی بہت ساری اقسام ہیں، انشاءاللہ اس کو ہم تفصیل کے ساتھ آگے بیان کریں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔